تحریک لبیک پاکستان وہ جماعت جس کا نام لینے پر ٹی وی چینلز کے اوپر پروگرام بند کر دیے جاتے تھے اور دھمکی دی جاتی تھی میڈیا کو کہ اگر آپ نے ان کا نام چلایا تو پھر آپ ملک دشمنوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے، اب مکمل طور پر آزاد ہے اور پاکستان کی سیاست کے اندر دھماکہ خیز انداز سے انٹری دینے پر مائل بھی ہے۔ رستے ان کے لیے مکمل طور پر کھل چکے ہیں۔ ان کے جو لیڈر ہیں سعد رضوی، ان کی رہائی کا معاملہ طے ہونے کو ہے۔ ٹی ایل پی مکمل طور پر سیاسی طور پر موٹیویٹڈ بھی ہے اور سیاسی طور پر اس نے اپنا لوہا منوا بھی لیا ہے۔ جو حکومت نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا، جو ریاست کے اداروں نے باقاعدہ جس کی ضمانت دی، اس کے تحت ٹی ایل پی اب آزادی کے ساتھ کسی عام سیاسی جماعت کی طرح کام کر سکتی ہے۔ اس حد تک اہمیت بڑھ گئی ہے ٹی ایل پی کی کہ اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ جانا چاہتے ہیں سعد رضوی کی رہائی پر گلدستہ لے کر۔ تو پنجاب کے جو جاٹ ہیں، پنجاب کے جو ارائی ہیں، جو راجپوت ہیں، جو سید ہیں، سب لوگ ان سب کو وقتہ پڑا ہوا ہے کہ ٹی ایل پی کی قیادت جب سامنے آئے گی سیاسی طور پر تو پھر ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بنے گا۔ تو سارے تمام کا تمام اہتمام اسی وقت کریں۔ تو ٹی ایل پی کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، ایک جماعت جو کل تک ریاست کے چھڑی کے نیچے آپ کو نظر آتی تھی اور ہر طرف سے اس کو مار پڑ رہی تھی، وہ ریاست کے ساتھ نبرد آزمات تھی۔ اس کے ہاتھوں ریاست کے نمائندگان کو زخم بھی پہنچی، شہادتیں بھی ہوئیں، اس طرف بھی لوگ مارے گئے۔ وہ ایک خون خرابے والی مخاصمت کے اندر نظر آتی تھی، انٹینگل ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے۔ وہ اب مکمل طور پر سیاسی طور پر آزاد ہے۔ جو سیاسی لوہا منوانا ہے وہ 2018 میں ٹی ایل پی نے منوا لیا تھا۔ یہ تحریک لبیک کے ووٹ بینک آپ کے سامنے آپ کو رکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جو یہ معاہدہ کیا گیا اس کے اندر 99.9% سیاسی عوامل ہیں اور شاید کوئی 0.1% وہ عوامل ہوں جن کا تعلق ملک کی اندر امن و امان کی صورتحال سے ہے یا ریاست کو اگر آپ نے سٹیبلائز کرنا ہے اس حوالے سے۔ تو مکمل طور پر ایک سیاسی معاہدہ بھی ہے۔ کیوں سیاسی معاہدہ ہے؟ اعداد و شمار آپ کے سامنے۔ ٹی ایل پی جو ہے اگر آپ قومی میٹرکس کے اوپر دیکھیں تو 5ویں بڑی جماعت بنی 2018 کے انتخابات کے اندر، جس نے اگر آپ ووٹس کے حوالے سے دیکھیں، سیٹس کو آپ چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ لوگ ان کو سپورٹ کتنا کرتے ہیں۔ تو 5ویں بڑی جماعت جو ہے وہ قومی دھارے کے اندر بن کر سامنے آئی، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اگر آپ خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں تو ان کا جو نمبر ہے وہ 8واں ہے۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے صرف چند حصوں تک محدود ہے۔ 8واں نمبر ہے ان کا کے پی کے اندر، 7واں نمبر ہے ان کا سندھ کے اندر۔ وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ سندھ کے اندر آپ کو ایک ریلیجس ووٹ بینک جو ہے نئی جماعت کی صورت میں ابھرتا ہوا سامنے آتا ہے۔ بلوچستان میں نیچے ہے لیکن موجود ضرور ہے، میرے خیال میں 16ویں یا 15ویں نمبر کے اوپر ہے۔ لیکن اصل جو ایشو ہے وہ یہ کہ پنجاب کے اندر ٹی ایل پی نے 2018 میں 3ری پوزیشن حاصل کی تھی۔ ایک ایسی جماعت جس کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کروایا گیا اور جس کی کوئی آپ کو سیاسی طور پر شناخت نظر نہیں آتی تھی، اور جو دوسری جماعتوں کے ساتھ جس کا ووٹ بینک جو ہے، جو خاص فکر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اپنی ووٹ بینک کو دوسری جماعتوں کے ساتھ جوڑ کر اپنے مطالبات سامنے لایا کرتے تھے۔ کبھی نون لیگ کے ساتھ موجود ہیں اور کبھی کسی خبر پیپلز پارٹی کے ساتھ موجود ہیں۔ تو وہ ایک دھڑے کی صورت میں تو موجود تھے آپ کو مختلف پاکٹس کے اندر، لیکن ایک جماعت کی صورت میں 3ری بڑی جماعت ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تھرتھلی پڑی ہوئی ہے کہ ٹی ایل پی کو ہم نے کس طریقے سے مین اسٹریم کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ کہ 2018 میں جو ٹی ایل پی کے ذریعے ہوا وہ بھی موجودہ سیاستدانوں پر بالکل آیا ہے، موجودہ پاکستان کے چلانے والے لوگوں پر بھی آیا ہے۔ وہ کیا کروایا گیا تھا کہ ٹی ایل پی کے پلیٹ فارم سے جو فتوے جاری کیے گئے تھے لوگوں کے ایمان کے بارے میں، لوگوں کی آخرت کے بارے میں، لوگوں کے نظریات کے بارے میں، جس کو استعمال کیا گیا، اپوزیشن کو بالکل ملک سے بھگانے پر مجبور کر دیا گیا اور الیکشن میں ان کو فارغ کرنے کا باقاعدہ ایک جو اہتمام کیا گیا تھا، اس کے نتائج موجودہ حکمرانوں نے دیکھ لیے کہ کتنے خطرناک نکل سکتے ہیں۔ مسجدیں ان کے پاس موجود ہیں، مزار ان کے پاس موجود ہیں، مقبرے ان کے پاس موجود ہیں، لاؤڈ سپیکرز ان کے پاس موجود ہیں، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے وسائل کی، اور پھر بنی گالہ سے بھی ان کو خاص قسم کی آشیرواد ملتی ہے۔ تو آپ کے سامنے ایک ایسا گروپ موجود ہے جس نے اپنے آپ کو سڑک پر رکھا جب تمام جماعتیں اندر تھیں، سڑک کے اوپر رکھا، پچھلی حکومت کا دھڑم تختہ کیا، اسے آنے والی اگلی حکومت
کو مشکلات میں ڈالا اور اب اسی حکومت کے ہاتھوں ایک دوسرا معاہدہ کروا کر اور دوبارہ سے بین ہٹوا کر سیاست میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے. تو اس جماعت کے پاس بہت زیادہ پاور ہے. تیسری بات یہ بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ طاقت میں ہے, تو ٹی ایل پی کی جانب سے اگر فتوے جاری ہونے شروع ہو گئے تو شاید اس کو بلاک کر پائیں, لیکن جب وہ طاقت میں نہیں ہوں گے تو پھر ٹی ایل پی ان کے عقائد کے بارے میں کیا بات کر سکتی ہے, ان کے رشتہ داروں کے بارے میں کیا بات کر سکتی ہے, ان کے اوپر کیا تہمتیں لگائی جا سکتی ہیں. یہ جو کچھ ہوتا رہا پچھلے 3-4 سال کے اندر, اس کی وجہ سے ملک کے اندر بھی بڑا فساد برپا ہوا, لیکن ٹی ایل پی کا جو کیڈر ہے وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہے. تو اگر انہوں نے وقتی طور پر آپ کے سامنے سے وہ مطالبات ہٹا لیے جن کی ہر طرف تشہیر کی جا رہی ہے کہ یہ مطالبے کہیں تھے ہی نہیں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آنے والے انتخابات میں جب وہ شرکت کریں گے تو وہ مطالبات دوبارہ سے سامنے نہیں آئیں گے, کیونکہ اب ٹی ایل پی کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا. حالت یہ ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جو پریس ریلیز جاری کی تھی اس میں وزیر اعظم پاکستان کو خود بتانا پڑ رہا تھا کہ وہ ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں جو تمام معاملات ہیں اس کے کتنے اچھے امبیسڈر ہیں. یہ باقاعدہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پریس ریلیز کے اندر لکھنا پڑ رہا تھا. وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کو اس قسم کے پوسٹرز بھی نظر آئیں کہ وزیر اعظم کو بتانا پڑے کہ وہ ان معاملات کے اوپر, انتہائی سنجیدہ اور حساس معاملات کے اوپر, جن معاملات پر تمام مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے دھڑکتے ہیں, ان معاملات کے اوپر ان کا اپنا ریکارڈ کیا ہے. تو آپ کو باقاعدہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لینے پڑیں گے ٹی ایل پی سے. وہ دن زیادہ دور نہیں ہے کہ جب انتخابات میں شرکت کے لیے اور اپنے عقائد کے حوالے سے آپ کو ٹی ایل پی سے باقاعدہ این او سیز لینے پڑیں گے. یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے تمام کے تمام مقامی سیاستدان جن کو پتہ ہے کہ اگر محلے کی مسجد کے اندر سے ان کے خلاف فتویٰ جاری ہو گیا تو پھر تو ان کی خیر نہیں ہے, ان کے دروازے بھی محفوظ نہیں ہیں اور ان کی فصیلیں بھی محفوظ نہیں ہیں, وہ بچنا چاہتے ہیں. یہ حیرانی کی بات ہے, مکافات عمل بھی ہے کہ جس کام کا آغاز کیا گیا تھا نواز شریف کی حکومت کو فارغ کرنے کے لیے, اب اس کے ہاتھوں خود اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ چند دن پہلے ایک گروپ کو بین کرتے ہیں, میڈیا پر اس کی مکمل طور پر کوریج کو ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد الزام لگاتے ہیں کہ اس نے بیرونی جو سازشی عناصر ہیں ان سے پیسے پکڑے ہیں. پولیس والوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کے گھروں پر جا کر جو ملٹری کے افسران ہیں وہ باقاعدہ ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں, پھر اسی گروپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں جس کے ذریعے ان کو مکمل طور پر صاف چٹ دے کر سیاست میں آنے کی دعوت دیتے ہیں. یہ صرف نئے پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ شاید کسی اور ملک میں یا کسی اور قسم کے پاکستان میں ہی ممکن نہ ہو.